اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ حضرات گرامی قدر، میں کیا ہوں اور میری حیثیت کیا ہے، میں اس سے بخوبی واقف ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی کوتاہی علمی کا بھی اعتراف ہے، اپنی بے بصاحتی کا بھی اعتراف ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود میں بزم سرکار وفا کے اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں اس جشن سرکار وفا کی صدارت کے لیے میرا نام منتخب کیا۔ منانم کہ من دانم، میں کیا ہوں میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، لیکن پھر بھی نظرات کا بے انتہا شکریہ۔ عزیزو، قرآن عظیم جو خالق کائنات کا آفاقی کلام ہے، جس کا ہر لفظ تا قیام قیامت معجزہ ہے، اسی قرآن کی ایک آیت اور اسی آیت کے حوالے سے 5 سے 10 منٹ گفتگو۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ عزیزو، آج سے 1400 سال پہلے ایثار، فداکاری، جانبازی، سرفروشی، اطاعت، فرما برداری کی ایک تاریخ تحریر کی گئی، جس تاریخ کا آغاز ابو طالب کی قربانیوں سے ہوتا ہے، اور جس تاریخ کی انتہا عباس کی شہادت سے ہوتی ہے۔ عباس کسی معمولی وجود کا نام نہیں، بلکہ عباس علی کی حیات کا حاصل ہے۔ عباس علی کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ عباس علی کے مزاج کا نام ہے، علی کے شعور کا نام ہے، علی کی فکر کا نام ہے، علی کی بالغی کا نام ہے، علی کی حساسیت کا نام ہے، علی کی تمناؤں کا نام ہے، علی کے وقار کا نام ہے، علی کے عزم کا نام ہے، علی کے ارادے کا نام ہے۔ علی کی پوری زندگی کا آئینہ اگر کوئی ذات ہے تو اسے دنیا عباس کے نام سے جانتی ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عباس کا وجود اس کائنات میں یوں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس عباس کے وجود کے لیے علی کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک تمنا پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ تمنا بشریت کا پیکر اختیار کرتی ہے تو اس تمنا کا نام عباس ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ علی نے تمنا کا اظہار کیا، اس اظہار تمنا کے لیے آپ نے عقیل کو بلایا، مشورہ کیا، کیا پوچھا؟ کسی قبیلے کی ایسی عورت کا انتخاب کیجئے جس سے عقد کروں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ میں کہوں گا یا علی، آپ یہ عقیل سے مشورہ کیوں لے رہے ہیں؟ عقیل ولو ماہر انصاب ہیں، لیکن علی کی نظر وہیں تک کام کرے گی جہاں تک تاریخ ان کا ساتھ دے گی، جہاں تک حالات ان کا ساتھ دیں گے۔ آپ کی نظر کے سامنے عقیل کی نظر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ تو ایک نظر اٹھائیں گے، نسلوں کا جائزہ لے لیں گے۔ آپ ایک نظر اٹھائیں گے آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے آج تک کی پوری انسانیت کا جائزہ لے لیں گے۔ آپ کی نظر کے سامنے عقیل کی نظر کی کوئی حیثیت نہیں۔ عجب نہیں، علی آباد دنیا کے نادروں میں جانتا ہوں کیونکہ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن میں نے عقیل سے مشورہ اس لیے لیا کہ جیسی تمنا میرے دل میں پیدا ہوئی ایسی ہی تمنا عقیل کے دل میں پیدا ہو، اور اللہ نے دونوں کے دلوں میں تمنا پیدا کی۔ عقیل کی تمناؤں کا مظہر بن کے مسلم کائنات میں آئے، علی کی تمناؤں کا مظہر بن کے عباس کائنات میں آئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ درمیاں جبریل بن کر آ گئے حضرت عقیل، درمیاں جبریل بن کر آ گئے حضرت عقیل، ہو گیا نازل علی کے گھر میں قرآن وفا۔
ہو گیا نازل علی کے گھر میں قرآن وفا، عباس نے صفحہ وجود کے اوپر قدم رکھا۔ دنیا جانتی ہے، تاریخیں بھی اس بات کی گواہ ہے کہ عباس بے انتہا حسین و جمیل تھے۔ عباس کے حسن کا کوئی جواب نہیں، عباس کے جمال کا کوئی جواب نہیں، عباس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں۔ اور کیوں جواب ہوتا؟ عباس کسی اندھیرے گھر کے چراغ کا نام نہیں ہے۔ عباس اس خاندان کا چراغ ہے جہاں جو ہے وہ آفتاب ہے، جو ہے وہ مہتاب ہے، جو ہے وہ تارا ہے۔ عبد مناف کو قریش کا تارا کہا جاتا ہے۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے وجیح تھے، انہیں قریش کا تارا کہا جاتا تھا۔ عبد المطلب کا بھی اپنے حسن میں کوئی جواب نہیں، اور رسول کے حسن کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ والشمس وضحاها، کائنات کے سارے حسن اگر سمٹ جائیں تب بھی رسول کے حسن کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ حسن حسین کے حسن کو دیکھیے، ان کے بھی حسن کا کوئی جواب نہیں۔ اس خاندان میں جو بھی آیا وہ حسن و جمال کا آئینہ ہے، جو بھی آیا وہ خوبصورتی کا ایک پیکر ہے۔ نہ اس کے حسن کا کوئی جواب ہے، نہ اس کے جمال کا کوئی جواب ہے، نہ اس کی وجاہت کا کوئی جواب ہے، نہ اس کی خوبصورتی کا کوئی جواب ہے۔ اب ایک بات کہوں عزیزو، اندھیرے میں اگر چاند چمک رہا ہو تو اس میں چاند کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اندھیرے میں اگر چاند آسمان پر روشن ہو تو اس میں چاند کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ جہاں ہزاروں چاند چمک رہے ہوں وہاں کوئی اپنے کو چاند کہلوائے تو اسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ جس کو دیکھو وہ چاند ہے، جس کو دیکھو وہ خوبصورت ہے۔ اتنے چاند ایک گھر میں ہیں، ایسے میں ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے اور اسے بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے۔ آج دنیا عباس کی عصمت کے اوپر گفتگو کرتی ہے، عباس کی عظمت کردار کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن سب سے بنیادی مسئلہ عباس کی عصمت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس معصومین کی تعداد محدود ہے، ہم نہ اپنی مرضی سے اس میں کمی کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نہ ہم 14 کو گھٹا کے 13 کر سکتے ہیں، نہ ہم 14 کو بڑھا کے 15 کر سکتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں، ہمارے یہاں ہمیں حق ہی نہیں دیا گیا ہے کہ صفحہ معصوم میں کسی فرد بشریت کا اضافہ کریں۔ لیکن کیا کیجئے گا، صفحہ تاریخ کے اوپر کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جن کے دامن کردار کے اوپر کوئی داغ نہیں۔ اور وہ کون شخصیتیں ہیں؟ جناب قاسم کی شخصیت، جناب علی اکبر کی ذات والا صفات، جناب عباس کی ذات، یہ وہ کردار ہے جن کے دامن کردار کے اوپر خطاؤں کا ایک شائبہ بھی نہیں ہے، بالکل خطاؤں سے پاک۔ تو ان کے لیے آپ کیا کہیے گا؟ ہم معصوم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ معصوم اصطلاحی طور پہ انہی 14 کے لیے مخصوص ہے۔ تو پھر یہ شخصیتیں جن کے دامن پہ گناہوں کا کوئی داغ نہیں، جن کے دامن پہ خطاؤں کا کوئی داغ نہیں، آپ انہیں کیا کہیں گے؟ انہیں معصوم اگر نہیں کہہ سکتے تو کیا کہیں گے؟ ہماری شریعت نے ایک لفظ ایجاد کیا اور آواز دی، یہ جو شخصیتیں ہیں جو معصوم تو نہیں لیکن ان کے دامن کردار کے اوپر گناہوں کا کوئی داغ نہیں، انہیں محفوظ کہا جاتا ہے۔ میں کہا یہ محفوظ کون سا لفظ آپ لے کے آئے؟ محفوظ کا معنی کیا ہے؟ محفوظ اسے کہتے ہیں جس کے دامن پہ گناہوں کا کوئی داغ نہ ہو۔ تو یہی معنی تو معصوم کے بھی ہے۔ جب دونوں لفظوں کے معنی ایک ہیں تو کیوں انہیں محفوظ کہا جاتا ہے، کیوں انہیں معصوم کہا جاتا ہے؟ بھائی معصوم کے معنی جس کے دامن پہ گناہوں کا کوئی داغ نہ ہو، محفوظ کے معنی جس کے دامن پہ گناہوں کا کوئی داغ نہ ہو۔ تو چاہے اسے معصوم کہیے، اسے محفوظ کہیے، یا اسے محفوظ کہیے اسے معصوم کہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ کو معلوم نہیں یہ صحیح ہے، دونوں لفظ کے معنی ایک ہیں، دونوں کے معنی گناہوں سے پاک ہونا ہے، لیکن محفوظ میں اور معصوم میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق کیا ہے؟ محفوظ اسے کہا جاتا ہے جو حق کے مطابق عمل کرتا ہے، اور معصوم اسے کہتے ہیں جس کا عمل حق بنتا جاتا ہے، جو پوری زندگی حق کی بنیاد کے اوپر عمل کرتا ہے اسے محفوظ کہا جاتا ہے، اور جس کا ہر عمل حقانیت کی تصویر بن جاتا ہے اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات کہوں، عباس اور حسین کی عصمت کا مسئلہ کیا ہے؟ آج دنیا سورج سے بھی منور ہے، چاند سے بھی روشن ہے،
آپ کو سورج سے بھی روشنی ملتی ہے، آپ کو چاند سے بھی روشنی ملتی ہے، لیکن انصاف سے بتائیے کیا سورج کی روشنی اس کی ذاتی روشنی ہے؟ ہاں، سورج کی روشنی اس کی ذاتی روشنی ہے، کسی دوسرے سیارے کی بنیاد کے اوپر سورج روشن نہیں ہے۔ اللہ نے سورج کے وجود میں کچھ ایسے ذرات رکھ دیے ہیں جو بذات ہی روشن ہے، انہی ذرات کی بنیاد کے اوپر سورج روشن ہے، یعنی سورج کی روشنی اپنی ذاتی روشنی ہے۔ سورج اپنے چمکنے میں کسی دوسرے سیارے کا محتاج نہیں ہے، لیکن چاند کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، بلکہ چاند اس وقت روشن ہوتا ہے جب سورج کا عکس چاند کے اوپر پڑتا ہے۔ چاند کی روشنی سورج سے لی ہوئی روشنی ہے۔ بس دو لفظوں میں، سورج کی روشنی ذاتی روشنی ہے، چاند سورج کی بنیاد کے اوپر روشن ہے۔ عزیزو، عباس اور حسین کی عصمت کا مسئلہ یہی ہے۔ حسین کے عصمت کے آفتاب کی روشنی میں عباس معصوم دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف آفتاب عصمت ہے، اسی آفتاب عصمت کردار حسینی کے جلووں میں عباس کا کردار معصوم دکھائی دیتا ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، ہمارے امام نے ارشاد فرمایا ہے، کانا امنا العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان، میرا چچا عباس فقیہ اہل بیت تھا، ایمان و عمل کی مستحکم فرد تھا۔ بس دو لفظوں میں عباس کے علم کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے جب عباس پیدا ہوئے تھے اور حسین کی آغوش میں آئے تھے تو حسین نے ڈائریکٹ اپنی زبان چسا کے عباس کو پالا تھا۔ روایت پیش کر رہا ہوں کہ جب عباس پیدا ہوئے تو حسین نے اپنی زبان عباس کے دہن میں رکھی۔ حسین کے زبان کی پرورش کے ذریعے عباس کی نشو و نما ہوئی، عباس کا شعور بیدار ہوا، عباس عصمت نما مزاج لے کر کائنات میں ظاہر ہوئے۔ لیکن اس بات کی وضاحت کے لیے میں آپ کو عصمت کے امامت کے 10ویں سلسلے کی طرف لے چلتا ہوں۔ 10واں سلسلہ کون؟ حضرت امام علی نقی کا زمانہ ہے۔ ابو ہاشم جعفری آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک انسان آتا ہے، آنے کے بعد وہ اپنی زبان میں امام سے سوال کرتا ہے، امام نے اس کا جواب اسی کی زبان میں دے دیا، وہ مطمئن ہو کے چلا گیا۔ اب ابو ہاشم کا بیان ہے، جب وہ مطمئن ہو کے چلا گیا تو میں نے امام سے پوچھا، فرزند رسول کیا آپ کو اس کی زبان کا علم تھا؟ امام نے کہا وہ امام ہی نہیں ہوگا جسے اپنے ماننے والوں کی زبان کا علم نہ ہوگا۔ اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اس کا جواب اسی کی زبان میں دیا۔ اب تاریخ آگے بڑھتی ہے، امام جھکتے ہیں زمین کی طرف جھکنے کے بعد امام نے ایک کنکری اٹھائی، اس کنکری کو امام نے اپنے دہن کے اندر رکھا۔ جب وہ کنکری امام کے لعاب اقدس سے تر ہو گئی، امام کے لعاب دہن سے بھیگ گئی تو امام نے اس کنکری کو زبان سے نکالا، ابو ہاشم کے حوالے کیا، کہا ابو ہاشم تم اس کنکری کو اپنے دہن کے اندر رکھ لو۔ اب ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے، میں نے جب وہ کنکری جس میں امام کا لعاب دہن لگا ہوا تھا اسے اپنے دہن میں رکھا تو اس کنکری کے دہن میں رکھتے ہی میں 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا۔ آپ نے غور کیا، امام کا لعاب دہن ڈائریکٹ ابو الہاشم کے دہن میں نہیں گیا تھا، کنکری سے مس ہو کر جب امام کا لعاب دہن ابو ہاشم کے دہن میں جاتا ہے تو وہ 70 زبانوں کا ماہر ہو جاتا ہے۔ اے دنیا والوں، اس عباس کے علم کی گہرائی کیسے معلوم کر سکتے ہو جس نے ڈائریکٹ امامت کی زبان چوسی ہو؟ آئیے اسی مناسبت سے میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور عزت سے سرکار وفا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔